أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فتنة الرجل في أهله وماله وأولاده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات على أهدابها سحب سبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بلبل همتن خو شد گل شد همتن چاک. اے ہائے بہاری اگر ای ہست بہاری. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. بھلا اس میں کیا قصور ہے آفتاب کا. وی نور محمد ہر یو لفظ دے بیش بہا دے. او ڈیر خپشم چد اگورم عملتا. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، میں نے چاہا کہ آج کی گفتگو میں بہت سارے مسائل چھوٹے چھوٹے امور سے متعلق اور بڑے امور سے متعلق بھی بیان کروں، اور کسی ایک مسئلے کی وضاحت میں پورا گھنٹہ نہ صرف ہو، کیونکہ ایسے مسائل ہیں جن کے لیے یہ جمعے کا وقت بھی ناکافی ہے، اور ہمیشہ اس قسم کے مسائل پر کلام رہتا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو بظاہر وجود بہت مختصر ہیں، لیکن ان کے معنی اور ان کی حقیقت پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی کائنات اس کا تابع ہے، ایک بہت بڑا جہان اس پر موقوف ہے۔ غور فرمائیے کہ نماز پڑھنا ایک فعل ہے، زبردست عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا، مال میں سے علیحدہ کرنا، حساب کرنا، فقیر مسکین مستحق کو پہنچانا، ایک زبردست کام ہے۔ روزہ رکھنا صبح سے شام تک، اور 1 2 3 5 6 7 10 کافی نہیں، پورے مہینے کے، مہینے بھر کے روزے رکھے جائیں گے۔ اور حج جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا گیا، اور
وطن سے دور ایک ملک میں جانا ہے جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اور وہاں اپنی نیازمندی اور بندگی بجا لانی ہے، اور اپنے خالق و مالک کو اس کے گھر پر جا کے منانا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے، اور زندگی بھر کی کمی کوتاہی کا وہاں جا کر کے آنسو بہانے ایک عمل ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مشکل کام ہے۔ صحیح حج کرنا اتنا مشکل ہے جیسے آدمی زمین سے آسمان تک اٹھے اور پھر وہاں سے آرام سے آ جائے۔ ایک حاجی ہوتا ہے اور ایک مزاجی ہوتا ہے۔ مزاجیان بہت ہے، جب پتھر اٹھائے تو اس کے نیچے 28 مزاجی ہوں گے، لیکن نہ رنگ اور نہ ڈنگ، یہ سڑے پر رنگ نہ سڑے کی گی اور سڑے غد چی خوئی دے سڑو ہوئی۔ پشتو میں ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں آدمی رنگ ڈنگ سے نہیں، اس کا ایک بلند مقام ہے، وہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ چاروں ارکان ہیں، اور ان نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج سے پہلے ایک حقیقت ہے جو بہت ہی مختصر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ شہادتین، کلمہ طیب، اس کلمے کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نہ روزے کا کوئی معنی ہے، نہ حج ہے۔ غور فرمانے کا مقام ہے کہ یہ کلمہ تو بظاہر بہت ہی آسان ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کلمہ پڑھ رہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیجیے۔ اور اگر کوئی لیٹا ہوا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو کوئی منع کر سکتا ہے اس کو۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر طرح پڑھ سکتے۔ اور اس کلمے کے ساتھ نہ سر ہلانا ہے، نہ ٹانگیں ہلانی ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے لیے نہ وضو ضروری ہے، نہ غسل فرض ہے، نہ جسم اور کپڑوں میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی لانی ہے۔ لیکن سب سے اہم، مہم اور سب سے اہم ترین مرحلہ وہ کلمے کا ہے۔ یہ خیال اس سے پیدا ہوا کہ اس قسم کے موضوعات پر آج جمعے میں کلام کروں، کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ السب الموبقات، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک، وقتل النفس، ناحق قتل، وأکل الربا، سود کھانا، وادمان الخمر، شراب کا عادی ہونا، وحقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والکذب، اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہونا جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہو۔ تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ رب العزت کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اور اس جیسی جملہ احادیث جو دنیا میں آئی ہے تو شرک کو پہلے ذکر کیا ہے کہ شرک ان 7 گناہوں کے اندر بھی بڑا گناہ ہے۔
اور انسان کو قتل کرنا، خود یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس کو قتل کیا اس کی بھی زندگی تلف ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی ایک خاندان اجڑ گیا۔ کتنے آنسو اشکبار ہوں گے، کتنے دل دکھیں گے، کتنی دیر تک یہ غم اور یہ صدمہ رہے گا۔ لیکن قتل کو شرک کے بعد رکھا ہے اور شرک کو پہلا گناہ بتایا ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ جی مجھے بس فلاں درگاہ سے مل رہا ہے اور میں فلاں بزرگ کا پیر ہوں اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا شرک ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک شخص نے کہا لو شاء اللہ وشیتا، اللہ چاہے اور آپ چاہے حضرت تو یہ کام ایسا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا نہیں کہتے، لو شاء اللہ لیفعل کذا وکذا ثم من شاء ما شاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوگا، کوئی اور چاہے یا نہ چاہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے کہ عوام کی زبان پر ہوتا ہے اللہ اور رسول چاہے اور اللہ اور رسول چاہے، شرک ہو رہا ہے۔ اور بادشاہ آرڈر دیتا ہے اور خزانے لوٹتے ہیں، اور سخی اپنا دامن بچھاتا ہے اور گوہر محبت تقسیم کرتا ہے، مگر عقید اسلامی یہ ہے کہ نہ بادشاہ دینے والا ہے اور نہ سخی دینے والا ہے، دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ حضرت جب فرض نماز کے بعد دعا مانگتے، خدایا کوئی روکنے والا نہیں جب آپ دینے لگے، اور کوئی دے نہیں سکتا جب آپ روکنے لگے۔ یہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے ایک صحابی نے حضرت کے حکم پر بہت تکلیف سے ایک زہریلے کافر کو گھر پر جا کر قتل کر لیا۔ ابو رافع تاجر و اہل شام کو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور کعب ابن اشرف کو محمد ابن مسلمہ نے قتل کیا۔ لیکن جب خدمت میں پیش ہوئے حضرت کو واقعہ سناتے تو فرماتے ہیں صحابہ قتل اللہ عدوک، حضرت آپ کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ ایک زبردست تربیت ہوئی ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ توحید و سنت کے پیکر ہے۔ صحابہ شواہد ہے اور ارکان ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی۔ اس لیے آپ نے کہا یہ تو ستاروں جیسے ہے، جس کے پیچھے رہو گے روشنی پاؤ گے، کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ تو شرک تو لمحوں میں ہو جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے اور اس کی زبان سے شرکیہ جملے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ صرف کہنا نہیں بلکہ اعتقاد بھی یہی ہو تو پھر اعتقادی شرک ہوگا، اور عقیدہ تو نہیں ہے لیکن الفاظ میں احتیاط نہیں کرتا تو لسانی یا قولی یا فعلی شرک ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ تو شرک کو معاف نہیں کرتا، اور یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے لیے جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا۔ شرک کی معافی اسلام میں نہیں ہے۔ شرک کی معافی ایک وجہ سے ہو سکتی ہے کہ مشرک مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لے اور سچے اسلام کو مان لے اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کے عقیدے پر
زبردست قسم کا یقین قائم کرتے ہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چور اور ظالم پلاٹ کا بھی ہے، گھر کا بھی ہے، سونے اور چاندی کا بھی ہے، عزت کا بھی ہے، لیکن ایک ایسا ظالم جو خدا کی صفت پر شبخون مارتا ہے اور الوہیت کی بارگاہ اقدس اور جل وعلا میں بے سپاسی اور نامرادی دکھاتا ہے، وہ مشرک ہے۔ یا عمی، ابو طالب کو آخر وقت میں آپ فرماتے ہیں، یا عمی، اے چچا، قل کلمتن، کہہ دیجئے وہ کلمہ، احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کہ میں بات کر سکوں تیرے لیے اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے حضور، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھو گے میں اللہ کے دربار میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا، بات ہی نہیں کر سکوں گا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ مشرکین کہتے تھے فلاں معبود، فلاں خدا کا پسندیدہ بندہ، اللہ کا نیک اور پیارا ولی، مختلف نام لیتے تھے اور کہتے تھے ان کے بغیر کام نہیں بنے گا، یہ جب چاہے جس کو چاہے چھڑا لے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، یہ تو زمینی چیزیں ہیں، یہیں آئے اور گئے۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، یہ منات، لات، عزا، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، یہ تو غلط قسم کی تقسیم ہے جو اپنی طرف سے کر رہے ہو۔ ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، نہیں ہے یہ مگر میرے نام ہے جن کے نام رکھے تم نے اور تمہارے بڑوں نے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی، کسی کو دستگیر کہا، کسی کو داتا کہا، کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کوئی مشکل کشا بنائے۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے یہ مگر میرے نام، سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کے یہ نام تم نے اور تمہارے بڑوں نے گڑے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے داتا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث اعظم ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، نرے گمان اور نفسوں کی شرارتیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور ان کے پاس اس کے خلاف شریعت اور اس کی رہنمائی مکمل آ چکی ہے۔ پھر ان درگاہوں کے بارے میں، ان غیر اللہ کے بارے میں ان کا خیال جو چاہے کہے، جس کو جو چاہے دے۔ فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان اپنی ہر خواہش خود پورا کر سکتا ہے؟
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، یہ شان تو صرف اللہ کی ہے، وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے چاہے، آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے پورا کر کے دے۔ یہ کسی ولی اور نبی کا مقام نہیں۔ آہا، تمام ولیوں کے سرتاج، سارے پیغمبروں کے سپہسالار، آسمان و زمین کی مخلوقات کا سب سے بہترین مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن سنو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہم نے قسم قسم کی مثالیں اور واقعات بیان کیے۔ ہر طرح ساز و سامان موجود ہے، عقیدہ پختہ ہو، عمل خدا کی رضا کا ہو، نبی کی زبردست اتباع ہو، ہر طرح عدل ہو، امن ہو، صدق ہو، وفا ہو، پاکی ہو، سچائی ہو، آداب ہو، احترام ہو، شرک نہ ہو، ظلم نہ ہو، قتل نہ ہو، بدامنی نہ ہو، کسی کے حقوق کا تلف ہونا نہ ہو، ہر طرح کا بیان اللہ فرماتے میں نے کر دیا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، لوگوں نے انکار أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ عجیب ہے، اتنی بڑی مثالوں کے دیکھنے کے بعد بھی یہ کفر پر تلے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، یہ لوگ ابھی تک انکار پر تلے ہوئے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یار، اتنی بڑی مثالیں واقعات بیان ہونے کے بعد یہ انکار کرتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لا سکتے آپ پر، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ زمین میں آپ ہمارے لیے نہریں جاری کر لے۔ ایک مطالبہ ہو رہا ہے، آپ سچے پیغمبر ہیں، زمین میں آبادی کے لیے جگہ جگہ سے نہریں نکالیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا خود آپ کے باغات ہو کھجور اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے بیچ بیچ میں نہریں چل رہی ہو۔ پہلا مطالبہ عام کیا کہ اس پورے ملک کے لیے آپ چشمے جاری کریں، نہریں نکالیں۔ پھر کہا ملک چھوڑو، چلو آپ کے ایک دو باغ ہو، ایک انگور کا ایک کھجور کا، اور اس کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوں، چمکتا ہوا پانی اس میں چل رہا ہو۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا توڑ لائے ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا، بادل کا کوئی ٹکڑا توڑ کے لائے، دیکھ لیتے آسمان گر سکتا ہے آپ کے حکم سے۔ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آ خدا کو اور فرشتوں کو سامنے کر کے۔ توبہ توبہ، مطالبے ہو رہے، ذرا غور کر لو۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہو سونے کا بنا ہوا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمانوں کا سفر کر لے۔ تو سفر تو کر چکے ہیں، معراج ہوئی ہے، اسراء ہو چکا ہے، اس میں تو وہ یکدم جھوٹے ہو رہے ہیں کہ حضرت تو سفر کر کے تشریف لائے ہیں، تو فوراً کہا وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آپ کے اوپر جانے کو نہیں مانا جائے گا، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ،
یہاں تک کہ ایک ایک خط ہم سب کے نام لے آئے جس کو ہم پڑھ سکے کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے، آپ اس کو مان لیں۔ اس قسم کے خطوط لائے، آپ نہریں جاری کرے، باغات اگائے، سونے اور چاندی کو مکانات پہ چڑھوائے، اللہ اور رسول کو سامنے کر دے۔ یہ مطالبے ہو رہے نبی سے، تو جواب سنو۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرے رب کی پاکی کی قسم۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائے میرے رب کی پاکی کی قسم۔ سبحان کا لفظ جب آ جائے، طالب علم مدرسوں کے غور کر لے تو اپنی عاجزی اور اللہ تعالی کی برتری کا اعلان ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لفظ سبحانہ جہاں کہیں مستعمل ہے، استعمال کرنے والے کی عاجزی اور جس کے لیے آیا ہے اس کی برتری، یہ دو معنی اس کے طے شدہ ہے ارباب وضع کے۔ لا الہ الا انت سبحانک، خدایا تیری ذات پاک ہے کہ تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھے بغیر جو قدم رکھا ہے یہ ٹھیک نہ ہوا۔ انی کنت من الظالمین، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اشارہ ہے کہ بندہ کہاں جا سکتا ہے، یہ لے جانا اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو بندے کا عجز اور اللہ کی برتری، جل جلالہ کی شان اور عظمت، یہ لفظ سبحانہ میں آتا ہے۔ جب انہوں نے کہا باغات ہو، چشمے ہو، زمین میں نہریں نکالے، مکانات سونے کے بنوائے، اوپر جا کر کے خط لے آئے، تو قرآن نے کیا کہا؟ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے یہ تو میرے رب کی قدرت میں ہے، یعنی میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور نہریں، چشمے، پودے اور پھول، فصلیں اور اناج، دنیا کی چیزیں اور ان کو پیدا کرنا اور تصرف کرنا، یہ اللہ جل جلالہ کے افعال میں سے۔ میں نے نبوت کا کہا ہے، الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے میرے رب کی پاکی کی قسم۔ یہ کام صرف وہ کر سکتے ہیں، برتری، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے فروتنی۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے یہ میرے رب کی پاکی کی قسم کہ اس کے علاوہ کسی کے حکم سے پتہ بھی ہلے۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو نہیں ہوں مگر بشری پیغمبر، میں نے خالص انسانوں میں سے، بشروں میں سے، زمین میں رہنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انعام اور ہدایت نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر کی کتابوں میں ہے، مشرکین نے کہا بشر اور کم ہے کیا کہ آپ رسول بن کے کھڑے ہو گئے، بشر تو سارے ہیں۔ تو جواب آیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ،
نہیں منع کیا ایمان لانے سے لوگوں کو جبکہ سمجھ کا سامان آیا، الا ان قالوا مگر انہوں نے بھی کہا تھا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا؟ بشر رسول پر پہلے بھی اعتراض تھا اور ایمان سے محروم ہو گئے۔ اب بھی جو رسول کی بشریت میں شک کرے ان کا ایمان پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے۔ اب ایک اشکال تھا، وہ یہ کہ اللہ کے پاس کم فرشتے ہیں، کسی ایک کو اتار دیتے، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا کہ رسول بشری ہو، یہ ٹھیک نہیں، رسول ملکی ہونا چاہیے۔ بالفاظ سہلہ، آسان لفظوں میں، بجائے بشر انسان اور خاک کو نبوت اور رسالت میں ممتاز کرنا بہتر ہے کہ ایک ملک فرشتہ نور وہ زمین پر اتر کر اور انسانوں کے ہدایت کا کام کر لے۔ صاف اعتراض ہے بالکل، اور اللہ نے اس کا جواب بھی اسی طرح سے دیا۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، آپ فرمائیے اگر زمین میں ہوتے فرشتے، یمشون چلنے والے، مطمئنین بسنے والے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے فرشتہ پیغمبر بنا کر، نوری پیغمبر اتار دیتے۔ لیکن زمین میں رہنے والے، بسنے والے، کھانے پینے والے، لباس پہننے والے، حاجات و شہوات رکھنے والے، تقاضے ابدیت جاننے والے، یہ سارے کے سارے انسان اور بشر ہیں۔ اس لیے رسول بشری کا آنا عین حکمت خداوندی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سمجھنا کہ نبی بشر نہ ہو اور نور ہو، یہ اس طرح غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے، جیسے کوئی کہے کہ یہ جو اس زمین پر رہنے والے ہیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ سارے کے سارے نور ہے۔ اگر نوری ہوتے تو نور ہی آ جاتا۔ جب زمین پر رہنے سہنے والے زمینی مخلوق، زمین کا خلیفہ، ان کی آل و اولاد قیامت تک انسان بشر بنی آدم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کو رسول و نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خوب احسان فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیج دیا انہی میں سے پیغمبر۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائے، خدایا مکے والوں میں انہی میں سے نبی آخر زمان پیدا فرما۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کا نام ہوگا محمد اور احمد۔ کلمہ مختصر ہے، بظاہر آسان ہے، لیکن معنی میں تفصیل ہے اور تمام حقائق پر مشتمل ہے۔ اس لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تمام عبادات تب معتبر ہے کہ پہلا کرنے والے میں کلمہ ہو اور کلمے کا اعتقاد موجود ہو۔ اب پتہ چلا کہ ہن السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں شرک پہلے نمبر پر کیوں ہے؟ شرک سے کلمہ نفی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان مشرکوں کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت نے بھی ابو طالب کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں بروز قیامت اللہ کے حضور آپ کی سفارش کی بات کر سکوں۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسا اسلام، ایمان اور اس کی حقیقت نصیب فرمائی ہے جس میں اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، افعال، کسی چیز میں کسی درجے میں بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور موحدین کو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے۔ ہر عمل میں نجات ہے، ہر نیکی معتبر ہے جب بنیاد میں ایمان موجود۔ قرآن کریم میں کہ ایک جماعت صحابہ کی جو قباء میں رہتے تھے، استنجا صاف کرنے کی اور پاکی حاصل کرنے کی بڑی کوشش فرماتے تھے۔ عرب میں ملک میں پانی کم تھا، کچھ لوگ ڈھیلا استعمال کرتے تھے اور کچھ لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ذرا صفائی ستھرائی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مضمون نازل کیا، فیہ رجال، اس مسجد قباء میں کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ پاک بنے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں ان پاک بازوں کو۔ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ استنجا صحیح طرح سوکھے اور طہارت حاصل ہو جائے۔ اس پر چاروں ائمہ اور چاروں فقہ، چاروں مذاہب کا اتفاق ہے کہ احد الامرین کافی ہے، یا تو کوئی ایسا کاغذ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے نجاست ہٹ جائے، اور یا پانی بہائے۔ ہاں، اور ہر حال میں پانی بہانا صحیح قول کے مطابق یہ افضل و بہتر ہے۔ اس جماعت نے پاکی حاصل کرنے کے لیے دونوں فعل انجام دیے، اور دونوں فعل پیغمبر کے ایتنی باحجار، آپ نے ابن مسعود کو بخاری میں کہا کہ ڈھیلے لے آؤ۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ شہروں کے سسٹمز میں چونکہ ڈھیلا اور پتھر ہزاروں کے نقصان کا سبب بنا ہے، اس لیے متاخرین علماء اور مفتیوں نے فرمایا ہے کہ اجتماعی مقامات میں اس سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، کئی جنگل جانا ہوا، کئی صحرا سے گزرنے لگے، اس دن سنت کا اتباع اس عمل پر نصیب ہوا، خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ اس مسجد میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکی پسند ہیں، اور اللہ ان پاکی پسندوں کو پسند فرماتے ہیں، جبکہ اس جگہ ہی کچھ لوگ آباد تھے اور انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا ابو عامر، یہ اصلاً تو یہودی تھا لیکن روم وغیرہ میں عیسائی حکومتیں دیکھ کر متاثر ہوا اور عیسائیت اختیار کی، اور مدینہ منورہ میں وہ مدینے کا میئر بننے والا تھا۔
تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ جب حضرت نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو بھلا آفتاب نبوت کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی موم بتیاں کیا روشنی دے گی؟ ابو عامر کا سارا پروگرام دھرے کا دھرے رہے گا۔ تمام جہان مدینہ کا حضرت کی خدمت میں جمع ہو گیا، اور رسول ہدایت اور مرسل براہین اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بہت غصہ آیا، اور ایک موقع پر وہ آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کوشش کی، لیکن حضرت نے ان سے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ تم خدا کی وحدانیت کے منکر ہو چکے ہو۔ دوسری بات یہ کہی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ جانتے ہو نہ مانتے ہو۔ تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ تم بدترین قسم کے مخالف ہو انبیاء کی، اور ظاہر ہے آپ کے ان ارشادات کے بعد اس کے ڈھکوسلے سب کے سب ٹوٹ گئے، اور اس نے حضرت کو مروب کرنے اور مجلس کو متاثر کرنے کے لیے کہا ابو عامر نے کہ ہم دونوں میں سے جون سا جھوٹا ہو خدا تعالیٰ اس کو تن و تنہا میں ہلاک کر لے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا اللہم آمین، یا رب ایسا ہی کر دیجیے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ سے بھاگا، اور روم کا بڑا مرکزی شہر تھا کینسرین، وہاں چلا گیا۔ وہاں سے اس نے منافقین کو خط لکھے کہ اس پیغمبر کے خلاف ایک زبردست تحریک چلانی ہے، اور اس کو اور اس کے صحابہ کو مدینہ سے باہر نکالنا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ مسجد کے نام پر ایک جگہ بنائی جائے۔ چنانچہ مسجد قباء کے بالکل بالمقابل ایک جگہ تھی، وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ عین اس وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے پابرکاب تھے، اس کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئے اور اس میں نماز پڑھ لیں۔ عہد اقدس میں یہ اصول تھا کہ مسجد تب مسجد کہلائے گی کہ حضرت خود یا آپ کے حکم سے آپ کا کوئی صحابی وہاں جا کر کے نماز پڑھ لے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے گھروں کے اندر جو نماز کی جگہ بنائی تھی اس میں بھی حضرت کو دعوت دی کہ آپ کسی دن یہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور بخاری میں متعدد واقعات ایسے موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو عامر کے کہنے سے منافقین کے 2-3 آدمی آئے اور آپ کو دعوت دی کہ حضرت ہمارے ہاں ہم نے مسجد بنائی ہے، قباء والی مسجد بڑی دور پڑتی ہے، ہم نے اپنی سہولت و آرام کے لیے اپنی ایک ڈیوڑی بنائی ہے، اس میں آپ نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو تبوک کا مشکل سفر درپیش ہے، اگر واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب کے تبوک تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک پیش آیا، اللہ نے آپ کو منصور اور مؤید بنایا، آپ کی فتح اور نصرت اللہ نے نازل فرمائی، آپ خوش و خرم وہاں سے لوٹے۔ جب اس مقام تک آپ پہنچے جس سے آگے چند قدم کے فاصلے پر وہ جگہ آ رہی تھی جہاں انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی تھی، تو آپ پر وحی نازل ہوئی اور حق تعالی نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل
یہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، اور کفار جو سب سے بڑا کافر، خدا اور رسول کا دشمن روم باغا ہے کینسرین، اس کے لیے ایک مورچہ بنایا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اب یہ قسمیں کھائیں گے، اِذْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا مقصد تو خیر اور بھلا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتے یہ منافق بالکل جھوٹے۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، یہاں کبھی بھی آپ نماز کے ارادے سے کھڑے نہ ہو۔ آپ نے چند صحابہ کو بھیجا اور ان کو حکم دے دیا کہ اس کو گرا دے، اور انہوں نے گرایا اور جلایا۔ تو علماء عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے دیکھو ایک طرف ایمان سلامت تھا تو استنجے کے عمل کی تعریف ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایمان موجود نہیں ہے، کلمے کی صداقت ان میں نہیں پائی جاتی، تو مسجد کے برابر عمل اللہ تعالیٰ نے مسترد کر لیا۔ حالانکہ خود قرآن کا کہنا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد بنانا خالص مسلمانوں کا کام ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد خاص اللہ کی ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب تک مسجد میں توحید اور سنت ہو، جب تک مسجد میں قرآن اور سنت کی تعلیم کا گن گرج ہو تو وہ مسجد ہوتی ہے۔ اب بدعتیوں کی مسجد، علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، 11ویں شریف کا بیان، بس شریف شریف لگاتے جاؤ، اور جتنی بدامنیاں بدعملیاں ہیں وہ کرتے جاؤ، بس شریف شریف نیچے لگا لیتے ہیں تمام بدعات اور خرافات کو دین میں شامل کرنے کے لیے۔ شریف برادری ان کے لیے کافی ہے۔ جمعے کے قاتل اور اتوار کے عیسائیوں کے بین الاقوامی ایجنٹ، اس دن سے لے کر آج تک جمعہ مقتول ہو کر اس کا فضل اتوار کو دیا گیا، یہاں تک کہ دینی حلقے بھی کمزور ہو کے وہ بھی اپنے پروگرام اتوار کو رکھتے ہیں۔ یہ سارا گناہ اس شریف نسل کو ملے گا، خدا ان کو آئندہ پاکستان میں کبھی اقتدار نہیں دے گا۔ یہ جمعے کے قاتل ہیں اور شاعر اللہ پر حملہ کرنے والے، اور وہ دن اور یہ دن در بدر خاک برسر۔ میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے دینی پروگرام اتوار کو مت رکھو، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان پر آ چکا ہے جنہوں نے جمعہ قتل کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ موافقت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، پروگرام اس لیے مت رکھو کہ چھٹی ہے تو لوگ تیرے ہاں آ جائے، منزل کے جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اپنے پروگرام میں گن گرج اخلاص پیدا کرو کہ لوگ دکانیں، مارکیٹیں، کارخانے، فیکٹریاں وہ اس دن بند کر لے اور کہا کہ آج نہیں جانا ہے، آج ہمارے محلے میں، ہمارے مدرسے میں طالب علموں کا، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا درس ہے، بیان ہے، مہمان آ رہے ہیں، ہم بھی موجود ہوں گے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ممبر کے رشتے سے کہ اپنا مزاج اور اپنا کاروبار دونوں مسلمان کر دو، ان میں اسلام غالب کر دو، ورنہ اللہ کے ہاں آپ کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ اور اتوار کے دن سے خصوصی ناراضگی رکھا کریں، خصوصی ناراضگی، کیونکہ یہ ہمارے جمعے کے قتل ہونے کے بعد ایک بار پھر اتوار ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ انما الغیرۃ من الایمان، غیرت تو ایمان کا نام ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْغَيُّورِ، اللہ بندوں میں سے غیرتیوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الدَّيُّوثِ، اور بغیرت سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں فرماتے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں،
وہ مجبوری اور معذوری عذر ہے، وہ معاف ہے، وہ وبال ان پر پڑے گا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن جن کا کوئی عذر نہیں، الحمدللہ جس دن سے یہ جمعے کا سانحہ پیش ہے اس دن سے آج تک میں نے ملک میں کسی جگہ اتوار کے پروگرام میں شرکت نہیں کی۔ غلطی سے اسلام آباد اترا، ایک پروگرام تھا، ایک شاگرد ملا، کہا حضرت یہ تو اتوار ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی جہانگیرہ موڑو، نہیں جانا ہے چکوال۔ یہ نام اپنے بزرگوں کا لیتے ہیں، کام اور لوگوں کا کرتے ہیں۔ شاعر دین و ملت پر پختگی اختیار کر لو۔ کتنی کوششیں کی کمال آتاترک لعین نے، لیکن آج بھی الحمدللہ عبداللہ گل کی شکل میں پارلیمنٹ عنقریب خالص اسلام اور علم والوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ جب 60-65 سال تک ظلم اور بربریت کے نیچے پسنے والے ترکی اب بھی پختہ مسلمان ہیں، تو یہ جو بش اور بلیئر کے گماشتے ہیں کاسا لے سے اور ان کے انعام و اکرام پر فخر کرنے والے ہیں، یہ کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ ان کا تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں الحمدللہ 99% مضبوط ایمان کے مسلمان ہیں۔ اعمال میں کمزوری ضرور ہے، لیکن دین پر بے دینی کو غالب آنے دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب بھی ایسا نازک موقع آتا ہے تو مسلمان دین کے لیے جم جاتے ہیں، اور وہ لیڈر جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے، وہ دن دور نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے، بڑے فتنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے عجیب بات کہی کہ بڑے فتنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے بھی تو ہوتے۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ، ایک آدمی کے لیے اہل و عیال فتنہ بن جاتا ہے، خاندان والوں کی وجہ سے، بیوی اور ٹی وی کی وجہ سے بے دینی پر اتر آتا ہے۔ ومالہ، مال زیادہ ہے اس لیے کچھ بدعملیاں کرنی اور تجھے شرم نہیں آتی۔ مال دینے والے نے اپنے شکر کرنے کے لیے دیا تھا، اور تو کلمہ پڑھتا ہے اور مال دین کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہر چیز کا قیامت کے دن ایک سوال ہے، عمر این افناؤ، کہاں فنا کی؟ جوانی این ابلاہو، کہاں پرانی کی؟ اور علم، عقل، ماذا عمل بھی، کیا کام کیا تھا اس سے؟ لیکن مال کے بارے میں من این انفقا، من این اکتسبا وفیما انفقا، آیا کہاں سے تھا اور جا کہاں رہا تھا؟ مال والے سے دو سوال ہو گئے، دو سوال۔ مال کا آنا بھی تکلیف ہے، فتنہ ہے، جائز ناجائز نہیں دیکھتے۔ بینکوں کو جھوٹا لیبل لگا کے اسلامی بینک، گدے کے اوپر لکھ دو پہاڑی بچڑا، حلال ہو جائے گا، اور خچر کے اوپر لکھ دو کندار کا نسلی قسم کا دمبا، تو پھر اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کھلاؤ۔ آپ کتے کے اوپر لکھ دو کہ یہ بہترین قسم کا بلوچستان کے پہاڑوں کا بکرا ہے، تیز دوڑنے والا۔ بینک اور پھر اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ، جیسے گٹر لائن سے کوئی گھر پانی کی لائن لے آئے اور اپنے گھر فریج کے پاس لکھے ماء زمزم، آب حیات، جیسے یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسلامی بینک ان بینکوں سے زیادہ خطرناک ہے جو غیر اسلامی ہے، کیونکہ وہاں جانے والا گناہ سمجھ کے جاتا ہے، یہاں آنے والا ثواب سمجھ کے آتا ہے۔ اور عنقریب اس پر کل پاکستان کے اکابر علماء و فقہا کا متفقہ موقف آنے والا ہے، اور ان لوگوں کی غلطی صاف واضح ہو جائے گی
جنہوں نے پتہ نہیں کس موڈ میں اس کی تائید کی ہے۔ فتنۃ الرجل، یہ فتنہ ہے، فی اہلہ اہل و عیال و مالہ، مال بھی فتنہ بنتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہم کہاں رکھیں، ہم کہاں جائیں، یہ فتنہ ہے۔ فتنے کو نہ ہٹا سکتے ہو نہ پورا لے سکتے ہو۔ وہ اولاد ہی، اولاد بھی فتنہ۔ تعلیم کہاں پا رہی ہے، جا کہاں رہی ہے، حکم کیا تھا اولاد کے بارے میں؟ چھوٹے چھوٹے ننے اور ننیاں صبح سویرے گھروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اسکول کا بس آنے والا ہے، سال میں کوئی ایک دن دکھاؤ کہ یہ بچے اسی طرح سویرے فجر میں آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دو گے، میں تم پر گواہ ہوں اور آسمان و زمین گواہ ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اوڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اور جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو اس دن آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں اور بچوں اور بیٹوں کو کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر پر ہیں، کہیں جانا نہیں، آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں پڑھیں گے۔ اس پر آپ نے کتنی مرتبہ اپنی اولاد کے کان میں ڈالا ہے؟ اس جواب کو تیار رکھو، دن قریب آ رہا ہے۔ آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اہل خانہ نماز میں سستی کرتے ہیں، آپ ان کو کام کا کہتے ہیں، نماز کا نہیں کہتے ہیں۔ اور فقہا کہتے ہیں جو عورت نماز نہ پڑھے اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھانا ناجائز ہے۔ عالمگیری جلد پنجم، اس کا جواب تیار رکھیں۔ آپ نے فرض نماز، فجر کی نماز ناشتے سے بھی کم سمجھا ہے؟ اس کی حیثیت اس دین کی جس کے لیے 1,24,000 انبیاء ہیں، اس کے دوپہر کے کھانے اور آپ کے ٹفن تیار کرنے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جلدی کرو، دیر ہو رہی، یہ کہو یہ پھینکو، پہلے فجر کی نماز پڑھو۔ کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرماتے یہ نماز تو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی تو حاضری ضروری ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اے قرآن قربان جاؤں، کیسی شان ہے آپ کی، کس شان سے مسئلے کو اٹھاتا ہے، ویسے آسمانوں کو گنجا دیتا ہے۔ بالکل حافظو جمع کا صیغہ ہے، تمام کلمہ گو مسلمانوں کو حکم ہے، حفاظت کرو، نگہداشت کرو، بچا کے رکھو، وقت کی پابندی کرو۔ حافظو علی الصلوات، تمام نمازوں کی۔ مفسرین، محدثین، مجتہدین متفق ہے کہ فرائض قطعیہ یقینیہ مراد ہے۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور خاص کر عصر کی نماز کا۔ دن پورا ہو رہا ہے، رات آنے والی ہے، کاموں کے جمبیلے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو عصر کی نماز ہے یہ اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور ہم زندگی اللہ کے تابعدار بن کے رہو۔ شرح المعانی میں اور دیگر معتبرات میں، بلکہ خود بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب لکھ کے بھیجتے تھے تو گورنروں کو فرماتے خود پابندی کرو نمازوں کی اور رعایا سے پابندی کراؤ۔ لِأَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ، جس نے نماز کی حفاظت کی، فَهُوَ لِغَيْرِهَا أَحْفَظ، وہ اور کاموں کا بھی خوب خیال رکھے گا۔ نمازی ابھی نماز پڑھی، دفتر کی چیزیں، دفتر کی گاڑی، دفتر کی مراعات اس کی پوچھو گی۔ ڈائریکٹر ہر وقت سامنے نہ صحیح، وزیر سامنے نہ صحیح،
خدا تو ہے. ابھی ہم نے سجدے میں سر رکھا ہے, اللہ سے معافی مانگے سبحان ربی الاعلی. خدایا پاکی اور بڑائی تو تیرے لیے ہے جو بلند و برتر ہے, مجھ سے بڑی غلطیاں ہو رہی, مجھے معاف فرما. نماز پڑھ کر کے یقیناً اس شخص میں فرق ہوگا, اخلاقی, حفاظتی, دیانت کے اعتبار سے, احتیاط کے اعتبار سے. تو حضرت عمر فرماتے تھے غور نہ روکو کہ خود بھی سیدھے چلو اور رعایا کو بھی پابند کرو کہ نمازوں میں ناغے نہ کرے. لأن من ضيعها, جس نے نماز کو ضائع کیا, فهو لغيرها اضيع, وہ اور کاموں کا بھی بالکل خیال نہیں رکھے گا. اس حدیث اور اثر سے پتہ چلا کہ نظام عالم کو درست رکھنے کے لیے بھی مسلمان معاشرے کا, مسلمان شاعر عبادات اپنانا از حد ضروری ہے. بلاد عرب میں بالخصوص حرمین شریفین میں تہجد کے لیے جب لوگ حرم نکلتے ہیں مارکیٹیں کھل چکی ہوتی سویرے, اور جب نماز کا ٹائم ہونے لگے تو پردہ نیچے کھنچنے لگا, خود بخود پردہ نیچے ہونے لگتا ہے دکانوں. کہتے ہیں نہ, ابھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شعبے والے آ جائیں. فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و اولادہ و جارہ, پڑوس بھی یا تو جان و جگر ہے یا بدترین کافر ہے. یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء نے. اگر آپ میں ایمان ہو, اخلاص ہو, اعمال ہو, تو پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ تو زیادتی کریں گے. انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی, آپ نے سن لی. حدیث میں حضرت نے کتنی ناراضگی فرمائی کہ دیکھو ایک پڑوسی آپ کی دیوار پر اپنی طرف سے لکڑی رکھ رہا ہے, تو قاعدہ یہ ہے کہ جس دیوار پر جس کی لکڑی ہو وہ دیوار اس کی ہے, تو آپ اس کو کہتے ہیں نہ رکھے. حضرت نے فرمایا نیکیاں گٹ جائے گی, قیامت کے دن حساب دو گے آپ نے پڑوسی کو نہ کیوں کر دیا. اور آپ نے فرمایا مجھے اتنی تاکید پڑوس کی گئی کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ایک دوسرے کی وصیت میں شریک نہ ہو جائے, وراثت میں شریک نہ ہو جائے. ام المومنین عائشہ کو کہا, عائشہ جب بھی شوربہ بنائے تو پانی زیادہ ڈالو تاکہ وہ بڑھے اور ہم اپنے پڑوس والوں کو بھی دے سکیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑوس میں ایک تکڑا آدمی رہ رہا ہے, بڑا مالدار آدمی, اس کا زور چلتا ہے, آس پاس سب کو کچل رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. نہ, سب کو امن, سب کو خوشی کہ ہمارے پڑوس میں ایک زوراور, ایک تکڑا, ایک وجاہت اور اثر رسوخ والا آیا ہے. سب کو امن اور خوشی, خیر میں اور رشد ہدایت میں آگے بڑھنا ضروری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اہل کا فتنہ, اولاد کا فتنہ, مال کا فتنہ, پڑوس کا فتنہ, اس کا علاج کیا ہے؟ تو کفروا الصلاۃ, خوب نمازیں پڑھو, والصوم, روزے رکھو, والصدقہ, خیرات کرو, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کی تلقین عام کر لو اور منکرات کے راستے روکنے کی کوشش کر لو. اللہ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن الدين عند الله الإسلام.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ درست فرما لیں. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے بہترین آداب اور عمدہ سنتوں میں سے. ننگے سر نماز پڑھنا یا اس کا عادی ہونا ثواب سے محرومی کا باعث ہے. صفحہ سیدھی فرما لیجئے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. مسلمانوں کے دین و دنیا کی ترقیات کے لیے دعا فرمائے. آفات، امراض، اسقام، فتن سے اللہ محفوظ فرمائے. مسلمان مرحومین کو اللہ بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت شفا دے. جامعہ کے ناظم مولانا سہیل احمد صاحب کئی دنوں سے علیل ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے. دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ، تندرستی، سلامتی، توانائی نصیب فرمائے. اللہ ان کی بیماری رفع دفع فرمائے. یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی. اللہم اشف عبدک وابن عبدک وابن امتک لا شفاء له الا انت ولا شافی الا انت ولا شفاء الا عنک شفاء لا یغادر سقما. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. اللہ جمیع مسلمانوں کے درد و غم پریشانیاں دور فرما، ایمان و اسلام کی استقامت نصیب فرما. عمرے پر روانگی بھی ہے، دعا فرمائے اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. پورے ملک و ملت کی حفاظت، نصرت اور رحمات کا باعث بنائے.
ہم عاجز اور مسکینوں کو ایمان، اعمال، توبہ اور حسن عمل کے ساتھ بار بار حرمین شریفین جانا آنا نصیب فرمائیں۔ جامعہ جامع مسجد متعلقہ شاخیں، طلباء، اساتذہ، مشائخ، معاونین، محسنین، اللہ سب کو باغ و بہار فرمائے۔ دیگر مدارس، مساجد، اہل حق، توحید و سنت کے معادن اور مراکز اللہ قیامت تک سرسبز و شاداب فرمائے۔ جملہ اہل دین و ایمان کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ ایمان و اسلام، دین و دنیا کی خوشیاں بکمال نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، قطعاً نمازیوں کے سامنے گزرنے کی کوشش نہ کریں، بجائے ثواب کے عذاب کا باعث ہوگا۔ انہوں نے ایک کتاب کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ کیسی ہے، اچھی ہوگی۔ صوبہ سرحد کے جئی عالم دین عبدالقیوم حقانی کے بارے میں مختصر بیان فرمائے۔ بہت اچھے، قابل، اہل حق کے سالار ہیں۔ اذان ختم ہونے کے بعد پہلے درود پڑھنا چاہیے یا پہلے اذان کے بعد والی دعا؟ پہلے اذان کے بعد والی دعا۔ ہم نے نفل پڑھ کر اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش سکتے؟ جی بالکل، اجر و ثواب مقامات آپ کو بھی نصیب ہوں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی ذات، صفات کیا حدود ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو اس کے جواب کے بارے میں شک ہے تو کیا وہ کافر ہے؟ یہ شک بے علمی کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، شک کی وجہ سے وہ جاہل ہے۔ سمجھانے کے بعد جب پھر شک کرے پھر کافر ہوگا۔ ہر چیز کی فطرت اللہ نے بنائی رکھی۔ اچھا جی، تو سب کچھ اللہ نے رکھا، پر تاثیر، نفع، نقصان سب دیا۔ اللہ دونوں چیزوں کا، خیر اور شر دونوں کا خالق ہے۔ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کو ملانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بس ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر دونوں پیر رہے۔ جہادی علماء کی اور اس طرح محفل استغراق کی ویڈیو دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ نماز جنازے میں دو نماز جنازہ ایک ساتھ ہو تو ان میں سے ایک نابالغ لڑکی کا اور دوسرا بالغ بن کر تو دعا پڑھنے کا طریقہ ہے؟ پہلے بالغ کا پڑھ لیں پھر نابالغ کا پڑھ لیں، یعنی دعا میں جنازہ ایک ہی ہوگا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا پڑھ کر پھر اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا۔ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے۔ مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جنگل کی طرف آپ جائیں اور وہاں خوب مٹی رگڑ لیں۔ میت کی نماز جنازہ کے اوپر سادہ رنگ کی چادر ڈالنا بہتر ہے یا جس پر کلمہ وغیرہ لکھا ہو؟ کلمہ وغیرہ والے بھی ڈال سکتے ہیں، سادہ ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے موبائل کے اندر پورا قرآن ریکارڈ کیا ہوا ہے، کیا اس موبائل کو باتھ روم لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ وہ بند ہے، سر بمہر ہے۔ چپلوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا نامناسب اور بے ادبی۔ ایک غیر مقلد پوچھتا ہے کہ جب تقریر شخصی امام حنیفہ کی جاتی ہے تو وہ کتابیں جو کہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے وہ کس طرح اصول میں شامل ہے؟ ان سے کہو کہ بخاری، مسلم، ترمذی جو حضرت کے 200-300 سال بعد لکھی گئی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کتابیں کیسے کہلائی؟ جو جواب وہ دے گا وہ یہاں فٹ ہو جائے گا۔ اصول مرتب بعد میں ہوئے، چلے پہلے سے آئے۔ ایک غیر مقلد نے چند فقہ کے متعلق سوالات کیے ہیں۔ امام وقت کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے سوائے قتل کے، اور دوسرے گناہوں کے علاوہ کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح ہے کہ امام چونکہ نبی نہیں ہے اس واسطے اس سے گناہ ہو سکتے ہیں بخلاف روافض کے۔ گندم جو شہد سے جو شراب یا کی تیار کی جائے وہ حلال ہے، اس پر کوئی حد نہیں ہے، استعمال کرے جبکہ اس میں نشہ بھی نہ۔ مختار قول اور مفتابی قول یہ کہ کل مسکر حرام، نشاور ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، ہاں اس پر حد نہیں آئے گی۔ اگر کسی حرام جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت اور چربی حلال ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر وہ کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے پلیت نہیں ہوں گے۔ باقی گدھا یا خچر بھی اگر آپ نے ذبح کیا تو اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا، گوشت بددستور ناقابل استعمال ہے۔
شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، فتاوی شام، لہو ایرا وجہا، مسجد میں نعرہ لگانا درست ہے، اللہ کے نام کا نعرہ لگا سکتے ہیں، یا اللہ والوں کا نعرہ بھی لگ سکتا ہے لیکن حدود و ادب کے ساتھ۔ استخارہ کی 2 رکعت دعا کے بعد کس بات سے بات نہ کرنا ضروری ہے؟ سنا ہے کہ دعا مانگ کر قبلہ رخ بغیر کسی بات کی ہے، یہی تجربہ ہے۔ گناہگار مسلمان کو قبر میں بھی عذاب ملے گا اور قیامت میں بھی عذاب ملے گا، ڈبل عذاب نہیں ہے، عذاب شروع ہو گیا ہے۔ جیسے تھوڑا تھوڑا بخار ہوتا ہے پھر اخیر میں تیز ہو جاتا ہے، ایک ہی بخار ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعے کی تقریر میں فرمایا قرآن میں حضرت کے 3 صفات خصوصی بیان کی گئی، آپ مبعوث ہے نہ کہ مولود، باقی 2 بتا دیں، یعنی آپ کی عمر کا تذکرہ ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے، 3 ہو گئے۔ بہت مہربانی کہ آپ نے یاد دلایا۔ فرعون کے زمانے میں ایک نجومی نے فرعون سے کہا ایک شخص آئے گا جو آپ کو ختم کرے گا، علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نجومی غیب نہیں جانتا، علم جانتا ہے، یہ مستقل کہاں نجم علم ہے، جس طرح آپ حساب لگاتے ہیں کہ یہ چیز اتنے دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کینسر والے کو کہتے ہیں کہ فلاں 3 مہینے کے بعد 26 دن کے بعد انتقال ہو جائے گا، اسی طرح ہی ہوتا ہے، یہ تجربے کی چیزیں ہیں۔ ہماری دکان صدر میں ہے جو پگڑی پر ہے، اسٹیٹ لائف مالک ہے، دعا فرمائیے کہ ہم کو پرچی بدلنے کی اجازت مل جائے، ہم بہت پریشان ہیں، اللہ آسان فرمائے۔ مسبوق جس سے 2 رکعت چھوٹ گئے ہو، آخری 2 رکعتوں میں ایسا فعل صادر ہو اس پر سے سہو لازم آتا ہے، یہ مسبوق سے جو سہو کرے گا اپنی نماز کی غلطی کی وجہ سے، مسبوق نے امام کے ساتھ سہون سلام پھیرا، کوئی حرج نہیں، مشہور مسلک یہی ہے۔ بینک سے لون لے کر گھر بنانا نامناسب و ناجائز ہے۔ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں، میں نے صرف 10 پارے کیے لیکن اب مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، گھبرائے نہیں، اب تو ٹائم آ گیا، شروع میں مشکل ہوتا ہے، بعد میں آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرض کی 3ری 4تھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز درست اور صحیح ہے۔ سبز امامہ پہننا شیطان اور دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے۔ جنازہ پڑھنے کے مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ جنازہ ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر مکروہ ہوتا تو جمعے کے دن جنازہ نماز کے بعد مکروہ ہو جاتا۔ حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جنازہ نماز سے پہلے ہو، لیکن اس کو بھی علماء کرام نے کہا ہے کہ روکنا مکروہ ہے، نماز جمعے تک انتظار کرانا مکروہ ہے، خود جنازہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض نماز کی 3ری یا 4تھی رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لا سہو علیہ، کوئی سجود سہو نہیں ہے۔ فتح القدیر شرح ہدایات، امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا تھا، یہی کہتے ہیں، جبکہ افغانستان والے بہت سے لوگوں کو امیر المومنین کہتے ہیں، بہت سو کو نہیں کہتے، صرف مولانا عمر کو کہتے ہیں۔ شاہ گڑب الحق نے آج اخبار میں 11ویں دینے کی تفصیل بتائی جس میں حدیث کا بھی حوالہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 471 میں پیدا ہوئے، 561 میں فوت ہوئے ہیں۔ 400 سال بعد جو پیغمبر کے آئے اس کی 11ویں حدیث میں کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی اور حضرت اقدس کرنی کے بھی حوالے دیے، سب غلط ہیں۔ ہمارا پنکھوں کا کاروبار ہے، گھروں میں گرمیوں میں کمپنی ہمیں ٹارگٹ دیتی ہے کہ اتنا مال بیچو تو عمرہ ٹکٹ ملے گا یا کوئی اور انعام ملے گا، اس طرح کوئی عمرہ کرنے یا کوئی انعام لینا کیسا ہے؟ اگر یہ مشروط ہے تو جوا اور ناجائز ہے، اور اگر یہ کام کا انعام ہے تو ایک اتھارٹی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو اچھی کارکردگی پر انعام و اکرام دے دے۔ یہ لکھنا اور پوچھنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ لکھو کہ ہمارے پنکھوں کا کاروبار ہے اور ہم جامع مسجد اور ادارے میں پنکھے لگانا چاہتے ہیں۔ یہ تیری جو ہے نا ککڑیوں کی طرح پرچیاں بنا کے بھیجے، مردانوار کام سیکھے کہ ہم آپ کی نگرانی میں دین سیکھ رہے ہیں، عقیدت سے یا نماز اور واز سنتے ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، ہمیں بتائے کہاں کہاں ضرورت ہے وہاں پنکھے لگائے، پیچھے منصور بیٹھے ان سے پوچھو، پرچیاں آ رہی ہے، کاروبار یہ کر رہا ہے، مسئلے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، لیچی دلالا وہی لوڑائی دے عبداللہ وہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بدعتی اس بات کو جواز بنا کر حضرت کا پیدائش بناتے ہیں، یہ تو وفات کا دن بالاتفاق ہے،
اور پیدائش پیر کو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کون سا پیر؟ ربیع الاول والا، اس کا ثبوت نہیں ملا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد علی نے مولانا گل بادشاہ جو فاضل دیوبند ہے ان کو جماعت اسلامی میں شامل ہو کر دین کی خدمت کرنے کی اجازت دی تھی۔ نہیں بابا، کیسی بات کرتے؟ مولانا حسین احمد صاحب پہلا شخص ہے دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں میں سے، ایشیا کے اولیاء میں سے، جنہوں نے مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو گمراہ کہا تھا، اور وہ ہمیشہ شاگردوں کو یہ تلقین فرماتے تھے۔ مولانا سید گل بادشاہ صاحب سواڑیان والے، مردان والے، وہ جمعیت علماء صوبہ سرحد کے امیر تھے، اور حضرت شیخ الاسلام نے ان سے بڑی محبت کی تھی، فراغت پر پگڑی، لاٹھی، سب چیزیں دی تھی۔ اسی طرح کوڑا خٹک کے مولانا بادشاہ گل صاحب، وہ علیحدہ ہے، وہ صرف مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک کے مقابلے میں کبھی جماعت اسلامی اور کبھی پیپل پارٹی کو حمایت کرتے تھے۔ خود مولانا بادشاہ گل بہترین محدث، زبردست فقیہ، مسلمہ مفسر، دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء و مشائخ میں سے۔ پوچھنا ہے کہ اگر دوران رکوع یا سجدہ جماعی آ جائے الٹے ہاتھ کی الٹی طرف، ٹھیک ہے؟ علامہ احمد شعیب خان کیسے ہیں؟ انسان ہے، عالم ہے، نوجوان مفسر ہے، پنجپیری ہے، سب چیزیں ہیں۔ بعض لوگ اذان دیتے وقت پورے ہاتھ کانوں پر رکھتے ہیں، بعض لوگ 2 انگلیاں کانوں کے اندر، اور بعض نہیں۔ ضع اصبعی کا فی سماخ اذنی کا، ابو داؤد میں آپ نے فرمایا کانوں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں دے دیں۔ عموماً تجربہ ہے کہ شہادت کی انگلی کانوں کے سوراخوں میں دیکھے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ آدمی جب خود نہیں سنتا تو اوروں کو اچھا سناتا ہے، اس لیے بہرا اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے کندھوں سے ٹاپ کر مت آؤ، لیکن جب لوگ آگے نہیں بیٹھتے تو کیا کیا جائے؟ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ لوگوں کو پھلانگ کے آنے والے کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا، اور لوگوں کے پھلانگ کے آنے والے کو بہت ناراضگی فرمائی۔ اس کے باوجود احادیث و فقہ سے ثابت ہے کہ اگر اگلی صفوں میں جگہ خالی چھوڑی گئی تو جو پیچھے بیٹھے ہیں گناہگار اور مجرم بدترین وہ ہے، ان کو اچھی طرح ٹاپ مار کر آ گیا ہے۔ ہو سکے تو ایک آدھ لات بھی مارے انہیں کہ تیسری صف میں عورتوں کی طرح بیٹھے اور آگے جگہ خالی پڑی، تو اس ٹاپ مارنے کا ثواب ملے گا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جگہ کی تبدیلی ضروری ہے؟ نہیں، سنت طریقہ ہے۔ ضرورت شدید ہو، ہجوم ہو تو جگہ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ علاقے میں کوئی وفات ہوتا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے میت گھر تشریف لاتے اور میت کے لیے دعا کرنے سے پہلے قرآن میں چند آیات قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد میت یگ میں دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں کوئی حرج نہیں، بہت عمدہ طریقہ ہے۔ میرے بھائی نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے جو میرے والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی، اس کا ہر فائدہ وہ خود لے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس بھائی کی کوئی جائیداد یا ملکیت میری دسترس میں ہے، تو کیا اس ملکیت کا کچھ حصہ یا پوری جائیداد بیچ کر اپنا نقصان پورا کر سکتا ہوں؟ پہلی بات یہ کہ آپ کے ماں باپ کی اولاد ہے، آپ کا بھائی ہے، اگر اس نے زیادتی بھی کی تو آپ سینہ بڑا رکھے، معاف کر دیں اسے، اللہ آپ کو اجر دے گا، بہت مقامات دے گا۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بعد بزرگ اور نیک لوگوں کے ذریعے ان کے گوش گزار کیا جائے کہ اس کا طریقہ صحیح نہیں۔ تیسرا یہ کہ دارالافتاء سے فتویٰ لے لے، مفتی صاحبان کے فتوے کے بعد مسلمان ہے وہ شریعت کا اتباع کرے گا۔ آخری بات یہ کہ اگر کوئی چیز صرف ان کے تنبیہ کے لیے روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں۔ پرفیوم یا باڈی اسپرے لگانا درست ہے۔ میری والدہ بہن اور خالہ کے لیے دعا فرمایا، آمین، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ عطر لگانے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ نمازوں کے لیے، درس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے، پھر دونوں ہاتھوں کو ملے، اور پھر جسم کے بعض حصوں کو جہاں کپڑا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عطر لگانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو پرفیوم، الکوہل، یہ سب چیزیں لگانے کے قابل ہیں، اس پر جو شبہات ہیں وہ غلط ہے۔
علماء لکھتے ہیں کہ داڑھی کو بھی لگا سکتے ہیں عطر، اور سر کے کچھ حصے کو بھی، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ سفید ہو جائے گا، کپڑوں کو بھی، مقصد تو نمازی کے دل دماغ کو سکون ہے۔ منگیتر سے فون پر بات کرنا گو جائز ہے لیکن خلاف مروت ہے۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے اچھے اعمال، تقوی، پرہیزگاری، اور جن کا حافظہ اچھا تھا ان کے حالات پڑھنا۔ آگے مجھے برکتی عمر کی دعا دی ہے، بہت مہربانی ہے۔ ہمارے علاقے میں رمضان کے مہینے میں بعض مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا، آپ کے علاقے میں سب سے پہلے قیامت قائم ہوگی، کیونکہ صحابہ اور 4 ائمہ کے دشمن رہ گئے۔ بعض مسجد میں 20 رکعت، وہ اصل مسلمان ہیں، ان کا اتباع کریں، 8 رکعتیوں سے پرہیز کریں۔ آخری دن 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس طرح تراویح پڑھنا ثابت ہے، غلط طریقہ ہے۔ 8 رکعت تراویح نہیں، قیام اللیل ہے۔ کافر کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ بدعتی کہتے ہیں پہلے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں، اس سے وہ حاضر ناظر نکالتے ہیں، اور غریبوں کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہر وقت ہے اور قیامت تک رہیں گے، لیکن آپ وجود کے ساتھ ہر جگہ موجود، نہ زندگی میں تھے نہ اب ہے۔ آپ کو وجود کے ساتھ ہر جگہ موجود ماننا کفر ہے۔ اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ تو ان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، وہ اونچا پڑھتے ہیں، یہ بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر کے پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، یہ اپنا اپنا پڑھا جاتا ہے، یہ تو ان کے خلاف ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ پچھلے دنوں میری والدہ نے غصے میں آ کر مجھے کسی بات پر سزا دینے کے لیے میرے ہاتھ اور پیر باندھ کر میرے لیے تمام کپڑے سب گھر والوں کے سامنے اتار دیے اور مجھے استری کے تار سے بہت مارا۔ اب میں اپنی والدہ سے نفرت کرتا ہوں، میرے لیے شریر کے کیا حکم ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ والدہ ہے یا کوئی کسان ہے؟ یہ تو قصاب خانے کی عورت معلوم ہو رہی ہے، تو ماں کہلانے کی مستحق نہیں ہے، ماں نہیں ہے، قصاب کی شکل میں ایک بوتنی اور بلا گھر میں گھسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو دے گا جس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ وہ اگر ماں بھی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ انسان کا نہیں ہے، وہ کسی خنزیر کا دل معلوم ہو رہا ہے۔ اولاد کے ساتھ اتنے تشدد سے پیش آنا اور بالغ 15 سال کے بچے کا جسم کھولنا گناہ کبیرہ و قتل کے برابر ہے۔ ان تمام جرائم کی وہ مرتکب ہوئی ہے اور اس کے لیے جہنم انتظار میں ہے۔ تاہم ماں کے رشتے سے آپ معاف فرمائیں اور آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کے شر سے بچیں۔ جو اتنے غصے اور جذبات والی ہے وہ انسانیت کے حدود میں نہیں ہے، اس لیے اس بلا اور بوتنی سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن چونکہ آپ کی ماں ہے، وہ کتکافر بیام زمازی گرے، تو آپ کے اوپر اس کے حقوق و آداب اب بھی ہوں گے، اور اس فعل کے علاوہ بقیہ امور میں آپ اطاعت کی کوشش کریں۔ اور آئندہ اگر ایسی کوئی کوشش کی تو فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو اجازت ہے کہ اس کو گلے سے پکڑ کے دور گھسیٹیں۔ کتابوں میں اس بات کا قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے شر سے اولاد اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر باپ بدفعل ہو اور بیٹی کو ہاتھ لگانا چاہے تو وہ مقابلہ کر سکتی ہے، اس کو ہٹا سکتی ہے گناہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر عمر آسان اور قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ التماس کے دعاؤں میں ساجد اور اس کے اہل خانہ، سارے نمازی، سارا محلہ، سارا شہر، سارا ملک، تمام عالم کے مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں میں ہر دم ہر گھڑی شریک رہیں گے۔ میری عمر 19-20 سال ہے، میرا دل بے حد کمزور ہے، ہر وقت دل میں ایک انجانہ سے خوف رہتا ہے، اور مہربانی کر کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ یا قویو یا قادرو یا مقتدرو قوینی وقلبی، صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پر دم کر کے پھر کندھے پہ رکھ کے دل کی طرف آئے جیسے کوئی مرہم لگاتا ہو۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، اے قوی زوراور تکڑے ذات میرے دل کو اور مجھے قوی فرما۔ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی۔ بادی چیزوں سے پرہیز کرے، بڑا گوشت، چاول، آلو،
اور کچی سبزیاں اس سے بھی پرہیز کریں. یہ سلاد بھی بڑی خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کے ہاضمے میں فرق ہے. سبزی تو پکتی ہے تب جا کے ہضم ہوتی ہے، تو کمزور دل یا کمزور معدے والے کے لیے سلاد بھی ہلاکت کا باعث ہے. ڈاکٹروں کو ہدایت کی دعا دیں جو سب کو سلاد کھلاتے ہیں اور بھیڑ و بکریاں بنانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب اچھا جی، اللہ پاک آپ کو قوت قلب، شرح صدر، صحت کاملہ، تندرستی، توانائی اور آپ جیسے تمام بیماروں کو قوت قلب، شرح صدر، صحت، شفا نصیب فرمائے. میں گزشتہ 10 سال سے بیمار ہوں، میرے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. اللہ آپ کو صحت و شفا دے. پچھلے ہفتے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کو صبر و اجر دے. قبرستان بار بار جانا کیسا ہے؟ بار بار جانا ٹھیک نہیں ہے، غم بڑھائے گا. کبھی کبھی جائے گا، ہفتے میں 1 2 3 دن یا روزانہ، لیکن آہستہ آہستہ جانا کم کیا کرے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جن لوگوں نے اپنے مردوں کا تذکرہ کیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے. اور جس ظالم ماں نے جوان بیٹے کو ننگا کر کے ظلم و زیادتی کی، اللہ اسے اس گناہ سے معافی مانگنے کی توفیق دے. ان کو اور ہم سب کو اس قسم کے معاصی خطیات، ظلم و ستم سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اس بیٹے کو اور دیگر اولاد کو ماں باپ کے جفا اور زیادتی پر صبر قناعت کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جس کرب اور درد میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے. جامعہ کے ناظم مولوی سہیل صاحب کی صحت شفا کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں توانا، تندرست اور سلامتی نصیب فرمائے. جملہ حاضرین اور ان کے غائبین، اہل و عیال، اہل خانہ تمام کے بیماروں کو اللہ صحت دے، دعائیں قبول فرمائے، مردوں مسلمانوں کی بخشش فرمائے، نئی نسل کے حال پر احسان فرمائے، ان کی تربیت بہترین علم و عمل، شاندار اخلاق، صداقت و طہارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اہل حق کے مدارس، مساجد، چھوٹے بڑے خیر، توحید، سنت کے معادن، مراکز، جامعہ عربیہ، احسن العلوم، در و دیوار، چپا چپا، متعلقہ شاخیں، متعلقہ نظم و نسق، اللہ تعالیٰ تا قیامت سدا بہار، روب ترقی، ہر دشمن، ہر نگاہ بد، جن اور انس، اپنے اور پرائے کے شر، فساد، فتنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہمارے معزز مہمان ڈنمارک سے خاص جمعہ پڑھنے اور جمعرات کی شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے اہل و اولاد کے ساتھ احسان فرمائے. خاص کر ان کے بیٹے حسن و حسین، اہلیہ، بچی، کاروبار، سب میں اللہ تعالیٰ برکت دے. ان کا جو وہاں ٹیم ہے، احسن ٹیم، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین احسن اعمال، احسن عواقب، احسن اجر و ثواب نصیب فرمائے، اور تمام امور میں اللہ ان کی مدد فرمائے. جتنے حضرات اہل عقیدت، اہل محبت، اہل توحید و سنہ، نماز اور دعا، بیان اور مسائل فقہ کے لیے تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مالا مال فرمائے، خیر و برکت سے سرشار فرمائے. ہم سب کی اللہ کمی، کوتاہی، زیادتی، تجاوز، ظلم، گناہ، معاصی، خطیات اپنے فضل اور احسان کے دریاؤں سے معاف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عمرے کے لیے دعا فرمائے، اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. اہل و عیال، احباب، مخلصین، عازم، مشائخ سمیت آنا جانا ہمیشہ نصیب فرمائے. یہاں وہاں کے در و دیوار، چپے چپے ارض مقدس کے خوب تقدس شان، احترام دل و جان کے ساتھ عبادات، طاعات، دعائیں، امنگیں اللہ خوب نصیب فرمائے. صحت، سلامتی، توانائی، تندرستی اللہ قافلے کے ہر فرد کی اور اس عاجز کی اللہ تعالیٰ قائم دائم فرمائے. ابھی سے جو دعائیں ہیں اور پھر ہوگی اللہ تعالیٰ پیشگی قبولیت نصیب فرمائے، اور ان کے بہترین نتائج و ثمرات اللہ ظاہر فرمائے. جامعہ کے نظم و نسق، ششمائی امتحان، اس سے متعلق بعض امور اور امور منتظمہ کے ذمہ داران کو اللہ اخلاص، متانت، سنجیدگی ہر اعتبار سے اپنے اکابر اور اپنے بڑے اور اپنے پیشرو کے اتباع اور نظم و نسق کے اندر اخلاص نصیب فرمائے.
اللہ جامع مسجد، یہاں کی امامت، خطابت، تدریس، دعا، نمازی، پورا محلہ، اس کا ایک ایک فرد اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، احسانات شامل حال فرمائے، ہر باد مخالف، ہر دشمن اپنے اور پرائے کے شر سے اللہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى